اللہ کی گھر والی کون تھی؟ کسی زمانے کی بات ہے کہ ہندوستان کے کسی شہر میں ایک شخص زنانہ لباس پہن کر گھومتا۔ لوگ اسے ہجڑا سمجھتے تھے۔ کہاں رہتا ہے، کیا نام ہے، کسی کو معلوم نہ تھا۔ پوچھو تو کہتا کہ میں اللہ کی گھر والی ہوں، اسی لیے اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ جب کبھی وہ بازار میں نکلتا، اوباش نوجوان اس پر آوازیں کستے، مذاق کرتے، دوپٹہ کھینچتے، فحش قسم کی حرکات کرتے، وہ صبر سے سہ لیتا۔ زیادہ تنگ کرتے تو اتنا کہہ دیتا، اجی چھوڑو، اللہ کی گھر والی سے مذاق اچھا نہیں۔ ایک دفعہ صورتحال یہ ہوئی کہ گرمی شدید پڑی، بارش نہیں ہو رہی تھی، فصلیں تباہ ہو گئیں، کنویں خشک ہو گئے، جانور تک بلبلا اٹھے، لوگ دعائیں مانگتے، نمازیں استسقا پڑھتے، مگر سما نہ بدلا۔ آخر شہر کے کچھ نیک نمازی علاقہ کے عالم دین اور متقی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، حضرت کیا بنے گا؟ گرمی اور قحط کی آفت کیسے ٹلے گی؟ آپ بزرگ ہیں، دعا فرمائیں، کچھ تدبیر بتائیں۔ ان لوگوں کی فریاد سن کر انہوں نے مہر خاموشی توڑی اور فرمایا، تمہیں یقین نہیں آئے گا مگر میں اصل بات بتا دیتا ہوں۔ جب تک یہ اوباش نوجوان اللہ کی گھر والی کو ستانا نہیں چھوڑیں گے اور تم معززین اس سے معافی نہیں مانگو گے، یہ مصیبت دور ہونے کی نہیں، چاہے سارا علاقہ بھسم ہو جائے اور تمام لوگ مر ہی کیوں نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ان کی ناراضگی اللہ کی گھر والی کو راضی کر کے ہی دور ہو سکتی ہے۔ ایک ولی اللہ اور عالم دین بزرگ کے منہ سے یہ بات سن کر وہ لوگ حیرت میں گم ہو گئے۔ اس بزرگ نے فرمایا، میں نے تمہیں اس مصیبت کا علاج بتا دیا ہے، عمل کرنا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے۔ ان کا ارشاد سن کر وہ لوگ اللہ کی گھر والی کی تلاش میں لگ گئے۔ بات مشہور ہو گئی، ایک ہجوم ساتھ ہو لیا، کسی کو اس کے گھر گھاٹ کا پتہ نہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ میں نے اسے کئی دفعہ الصبح فلاں مغنیہ کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ ہجوم اس مغنیہ کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ ہر روز منہ اندھیرے میرے ہاں آتی ہے، جھاڑو جھپاڑو دیتی ہے، گھڑوں میں پانی بھر دیتی ہے، نہ تو کبھی اس نے مجھ سے کوئی پیسہ لیا، نہ کبھی کچھ کھایا پیا، بس اتنا کام کر کے غائب ہو جاتی ہے۔ وہ معززین اور ان کے ہمراہ جو ہجوم تھا مزید حیرت میں گم ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ میں نے اسے فلاں راستے سے شہر سے باہر جاتے کئی بار دیکھا۔ وہ ہجوم اس راستے سے شہر کے باہر نکلے، دور ایک میدان میں اس کی جھلک نظر آئی، وہ تنہا بیٹھی تھی، ہجوم بھاگا اور اسے جا لیا۔ چند معززین آگے ہوئے تو اس نے کہا کہ آج بڑے بڑے لوگ ایک ہجوم لے کر یہاں مجھے ستانے کے لیے پہنچ گئے۔ معززین نے کہا کہ نہیں نہیں اللہ کی گھر والی، یہ بات نہیں، ہم تو تمہیں تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے کہ تم سے معافی مانگے، آئندہ کوئی نوجوان تمہیں نہ چھیڑے گا اور نہ مذاق کرے گا۔ تو اللہ کی گھر والی ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کر، سب کو معاف کر دے۔ کہنے لگی، ہائے ہائے، آپ بھی میرے ساتھ مذاق کرنے لگے، میں راندی باندھی معاف کرنے والی کون؟ بزرگوں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر انہیں یہ بات کھولنی پڑی کہ فلاں بزرگ کو جانتی ہو، اس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے اور اس کے ارشاد کے مطابق معافی مانگنے آئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ایک دل سوز آہ بھری اور کہا، ہائے، اس ظالم نے میرا راز فاش کر دیا۔ پھر چیخ چیخ کر روئی، اے اللہ انہیں معاف فرما اور بارش برسا، نہیں تو میں اپنا دوپٹہ اتار دوں گی، مانگ اجاڑ دوں گی، چوڑیاں توڑ دوں گی اور کہہ دوں گی کہ میرے سائیں نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر لرز گئی، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ پتہ نہیں اتنے میں بادل امٹ امٹ کر کہاں سے آئے اور گرجنے لگ گئے۔ اللہ کی گھر والی جلدی سے اٹھی، بھاگی اور زمین میں دھنس گئی۔ چند قدم پھر باہر نکلی، پھر دھنس گئی۔ جب 7ویں بار دھنسی تو پھر باہر نہ نکل سکی۔ اس کی قبر بنا دی گئی وہیں، پھر وہاں آبادی ہو گئی اور اس آبادی کا نام صدگھرہ رکھ دیا گیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے صدگھرہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ بتائی تھی۔